السلام علیکم ناظرین، آج میں پاکستانی سیاست کے بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو اس لیے یہ ویلاگ صرف وہ لوگ دیکھیں جو پاکستان سے تھوڑی سی بھی محبت رکھتے ہیں۔ پاکستان کا المیہ صرف موقع پرست سچ ہے، کیونکہ کچھ اہل زباں لوگ جو ہیں وہ موجودہ سچ نہیں بتا پاتے اور وہ سچ بتانے کے لیے کسی موقع کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر یہ اہل زباں لوگ اقتدار کے جال کا حصہ ہوں تو ان کا موقع پر سچ نہ بولنا جو ہے وہ قوم کو 20-30 سال پیچھے لے جاتا ہے۔ اس کی آپ مثال ضیاء الحق سے شروع کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے روس اور افغانستان کی جنگ میں مجاہدین والنٹیئرز کو تیار کیا، اور جو مجاہدین اس وقت لڑے اور مرے ان کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ مگر 30 سال بعد آنے والی نسل کو یہ پتہ چلا، بلکہ یہ سچ بتایا گیا کہ وہ جو جہاد ہمارے بڑوں نے لڑا تھا وہ کوئی دینی جہاد نہیں تھا، بلکہ وہ ڈالرز کا جہاد تھا جس کے عوض ہم دوسرے ملک کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ذرا آپ بھی سوچیں کہ کیا وہ لوگ اتنے ہی نادان تھے جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے اتنی جلدی راضی ہو گئے؟ کیا ان کو بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ بلکہ ان کے ارد گرد پروپیگنڈا کا ایک پورا جال بنا گیا تھا۔ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور جہاد پر آمادہ کرنے کے لیے مساجد میں جہاد پر تقاریر کروائی گئیں۔ اسکول کے نصاب میں جہاد پر مضامین شامل کروائے گئے تاکہ اگلی نسل کی ذہن سازی ہو سکے۔ جو صحافی، جو ادیب، جو شاعر ان کی بات نہ مانتا تو ان سے فرعون کی طرح سب کچھ چھین لیا جاتا اور ان کو رسوا کیا جاتا۔ پابند سلاسل کیا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے، تاریخ گواہ ہے۔ کیونکہ وہ اس وقت کے جہاد کو سپورٹ نہیں کرتا تھا، اس لیے ان پر فتوے لگائے گئے۔ مگر 30 سال کے بعد اس کھیل کے اداکاروں نے اس کھیل سے پردہ اٹھایا کہ جو جہاد وہ دین کے لیے کروا رہے تھے اصل میں دین کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، وہ ساری ڈالرز کی گیم تھی۔ جی ناظرین، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام جو ہے وہ وقت پر سچ بولنا ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سچ بہت طاقتور ہوتا ہے اور جھوٹ کمزور ہوتا ہے تو یہ ایک لغو بات ہے۔ مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ سچ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ جھوٹ کو سمجھنا آسان ہے، جھوٹ فہمی آسان کام ہے، جھوٹ آسانی سے بولا جا سکتا ہے۔ جھوٹ میں تمام تر جوابات ہوتے ہیں، جھوٹ اطمینان تسلی بخش ہوتا ہے۔ جھوٹ میں کہانیاں لاجکس ہوتے ہیں اور جھوٹ میں سب سے بڑھ کر مفادات جڑے ہوتے ہیں۔ جھوٹ منظم ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے اور سننے والے آپ کو جگہ جگہ مل جاتے ہیں۔ جھوٹ آپ کے ارد گرد ایک جالے کی مانند بن دیا جاتا ہے اور پھر آپ کو اکا دکا آنے والی سچ کی آواز بھی جھوٹ دکھائی دیتی ہے۔ مگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ سچ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، سچ ایک سوال ہوتا ہے اور سوال کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ سیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ سوال کرنے کے لیے اطمینان، تسلی، آسانی، مفادات، حتیٰ کہ اپنی ذات کی قربانی دے کر دو ٹوک راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ سچ کی فرمائش کرنے والوں کو اگر سچ سنایا جائے تو وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ناراض ہوتے بلکہ آپ کے بولے گئے سچ پر اپنا جھوٹ رکھ دیتے ہیں۔ تو آئیے پاکستان کی سیاست میں کچھ سوالات ہم بھی کرتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے سیاست کو دیکھنا سمجھنا شروع کیا تو 90 کی دہائی میں زرداری صاحب جو تھے وہ مسٹر 10% کے نام سے اخبارات کی زینت بنے، ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، ان پر کیسز بنائے گئے۔ وقت گزرتا گیا لیکن 2008 میں وہی مسٹر 10% صدر پاکستان بن جاتے ہیں، سارے کیسز ان کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعہ ہی کرپشن سے آلودہ تھے تو سزا کیوں نہیں ہوئی؟
اور اگر نہیں تھے تو پھر ان کو پابند سلاسل کیوں کیا گیا؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ 90 کی دہائی کے نجات دہندہ 2017 میں سسلین مافیا کا روپ کیسے دار لیتے ہیں؟ ان کی تمام تر خدمات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر اتنے بھیانک کیسز کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اور اگر واقعہ ہی ان کے کیسز ہوتے ہیں تو پھر ان کو وہ عہدہ کیوں دیا جاتا ہے دوبارہ؟ تو ناظرین، کچھ تو ہے جو ہم میں غلط ہے، کچھ تو ہے، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا، یہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یہ میرا پاکستان ہے، یہ آپ کا پاکستان ہے۔ آج کا سچ آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ آنے والی نسلوں کو کوئی یہ نہ بتائے کہ 30 سال پہلے کہانی کچھ یوں تھی۔ آپ خود سچ کو تلاش کریں اور میری بھی رہنمائی فرمائیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی سیاست کا سچ کیا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔